چند علامتیں لکھی ہے اللہ والوں نے، ذرا اس کو غور سے سنیں، یاد رکھیں۔ لکھا ہے کہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامتیں، کیا ہونے کی؟ بدبخت، اللہ حفاظت اللہ۔ دل کا سخت ہونا، پہلی علامت کیا ہے؟ دل کا سخت ہونا۔ دوسری علامت ہے آنکھ کا خشک ہو جانا۔ کیا مطلب؟ آنکھ کا خشک ہو جانا مطلب آنسو کا نہ آنا، یعنی ندامت کے آنسو کا نہ نکلنا۔ تیسری علامت طبیعت میں حیا اور شرم کا کم ہو جانا۔ تیسری علامت انسان کے اندر حیا اور شرم کا کم ہو جانا۔ چوتھی علامت دنیا میں رغبت زیادہ ہو جانا، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، دنیا کا لگاؤ کسی انسان میں زیادہ ہو جانا۔ اور پانچویں علامت لکھی ہے لمبی لمبی امیدوں کا باندھنا، جی بڑی بڑی امیدیں لگانا۔ اگر یہ پانچ علامتیں کسی میں اللہ ان پانچوں علامتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی سے حیا کے تقاضے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ کیسے حیا کرنا ہے؟ جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے حیا کرنے کا حق جیسے ہیں ویسی حیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، جب یہ بات سنی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ویسی حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، تو صحابہ نے کہا ہم تو اللہ سے حیا بھی کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے اس طرح حیا کرتا ہوگا جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اب تو ہم گنہگاروں سے کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ کتنی محنتیں کرنی پڑے گی اور کتنا مانگنا پڑے گا اللہ۔ تو فرمایا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو فارمولہ دیا جا رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ کیا فارمولہ ہے؟ سر اور سر کے اطراف کی جتنی ہیں ان کی مکمل حفاظت کرے۔ سر اور ان چیزوں نے جن چیزوں نے سر کو گھیر رکھا ہے ان کی مکمل حفاظت کرنا۔ اگر ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں حیا کا تو بتایا جا رہا ہے اس سر کے اطراف جتنی چیزیں ہیں ان کی مکمل حفاظت۔ ایک جملے میں پورا سمندر بند کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کی تفصیل بیان کریں تو مہینوں جائیں گے۔ کس کی حفاظت؟ سر سے لگی ہوئی کیا ہے؟ پیشانی، اس کی مکمل حفاظت۔ اب اس میں سارا شرک آ گیا، جی گھنٹوں بولتے جائیں آپ شرک پر کہ یہ پیشانی، یہ ماتھا سوائے خدا کے کسی کے سامنے کسی حال میں کسی کنڈیشن میں قطعی نہیں جھکنا چاہیے۔ سر اور سر کے اطراف کی تمام چیزوں کی مکمل حفاظت، اس پیشانی کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد آنکھیں ہیں، جی آنکھوں کی مکمل حفاظت۔ نہ غلط دیکھیں گے نہ دکھائیں گے، نہ گندا دیکھیں گے نہ غلط دیکھیں گے، نہ بے حیائی دیکھیں گے نہ بد نظری کریں گے۔ آنکھوں کی مکمل حفاظت، اللہ اکبر، تب جا کے حق ادا ہو سکے۔ اب نیچے آئے تو زبان، جی زبان کی حفاظت، کتنا بڑا عنوان ہے زبان کا، مہینوں بات کی جا سکتی ہے کہ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے سب سے چھوٹی لیکن سب سے بڑی بڑی کرامتیں یہی کرتی۔ حلال کو 5 سیکنڈ میں حرام کر دیتی ہے اور حرام کو چند سیکنڈ میں حلال کر دیتی ہے۔ اپنوں کو پرایا بنا دیتی ہے اور پرائے کو دوست کو دشمن کر دیتی ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ یہ زبان کی کرامتیں ہیں، اس لیے اس کی پوری حفاظت۔ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، دل شکنی نہ کریں، کسی کو طعنہ نہ دے، کسی کو عار نہ دلائیں، کسی کا رشتہ اس زبان کے بول کی وجہ سے نہ توڑے نہ ٹوٹے۔ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ سر اور سر نے جن چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ان سب کی مکمل حفاظت کرنا پڑے
گی اگر ہم اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی، پیٹ اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے ان کتنا جی جیسے دعوت کا مسئلہ بھی آیا تھا، ہر دعوت میں ہم جی خوشبو سونگتے ہوئے پہنچ جائیں گے تو پیٹ کی حفاظت ہوگی کیا؟ جی نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث تو ہر جگہ کہتا ہے، خاص طور سے ایصال ثواب کے کھانوں میں بڑی تحقیق کرنی چاہیے کہ وراثت تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے اگر وراثت کے مال سے دعوت کی جاتی ہے تو وہ مطلق حرام ایسی ہے، اور وہاں انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا ماشاءاللہ یہ تو اچھا کھانا ہے، ایصال ثواب اس کے ساتھ ہی ثواب لگا ہوا ہے، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سب سے زیادہ خطرہ وہی ہے جی۔ اور بے شمار کھانے ہم کر رہے ہیں، ناجائز کھانوں میں بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ناجائز کھانوں میں ہر وہ کھانا جس کی نسبت اللہ کے علاوہ کی گئی ہو، جی پیر کی طرف ہو، پیراں کی طرف ہو، غیر اللہ کی طرف ہو، بابا کی طرف ہو، سنت کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کی طرف نسبت کر کے کھانا کھلایا جائے گا تو وہ کھانا بھی کیسے ہے؟ حرام۔ پھر مشکوک مال تو مشکوک مال ہے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو بندہ دعوت دے رہا ہے اس کی آمدنی کیسی ہے، اگر اطمینان بخش ہے تو بسم اللہ، اور نہیں ہے تو معذرت کرے، ناراض ہو جائیں گا تو چند دن ناراض ہو جائے گا، اس کا ناراض ہونا بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا ناراض ہونا بہتر ہے، یہ فیصلے ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پیٹ کی حفاظت میں آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب پیٹ میں جاتی ہے تو یہی چیزیں شہوت کو بھڑکاتی ہے، ابھارتی ہے، جوش دلاتی۔ جتنا مرغن مسالے دار کھائے گا اور جس کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا رہے گا وہ بندہ شہوت سے نہیں بچ، کسی حال میں نہیں بچ، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہی میں 24 گھنٹے کیوں نہ بیٹھے رہے۔ بیٹھے گا کعبۃ اللہ میں اور خیالات کہاں کے ہوگے؟ گناہوں کے، بے حیائی۔ مسجد میں ہوگا سجدے کے عالم میں لیکن خیالوں میں ساری بے حیائی چل رہی ہوگی۔ اس لیے پیٹ اور پیٹ کے اطراف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی شرمگاہ، اس کی مکمل حفاظت اگر ہم اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا موت اور اپنے جسم کے قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ اپنی موت کو، اور جسم جو ہڈیاں بن جائے گا اور ہڈیوں کو بھی کیڑے کھا جائیں گے، ذرا اس کو یاد کریں۔ جو آخرت کا ارادہ کریں وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیں۔ آخرت میں اگر چاہیے کچھ تو دنیا میں بہت زیادہ مزے نہیں لینا چاہیے۔ جس نے یہ کام کر لیے اس نے اللہ سے حیا کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ یہاں کی گئی حیا جو ہے، حیا صرف طبیعت کے شرم کو نہیں کہتے ہیں، طبیعت میں جو شرم ہوتی ہے وہ بھی حیا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا بھی حیا ہے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، اے اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اے اللہ ہم مکار بھی ہیں، اللہ ریاکار بھی ہے، دغاباز بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ اللہ تجھے رب کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ تجھے ہی اپنا خالق، مالک، رازق اللہ یقین سے جانتے ہیں۔ اللہ جی ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ جی ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں نے اللہ ہمیں بہت دور پہنچا دیا، لیکن اللہ ہمارے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی تو ہے اللہ۔ اللہ ان کی رات کی دعائیں، دن کی دعائیں، سجدوں کی دعائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جی ہم اس لائق نہیں لیکن رحمت دعائق رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے آقا کی امت پریشان ہے، لٹ رہی
پٹ رہی ہے، اللہ ہر طرف سے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ ایک طرف سے بے روزگاری کی مار ہے، ایک طرف سے بے حیائی کا طوفان ہے، اللہ ایک طرف سے بیماریوں کی لہر پر لہرا رہی ہے، اللہ جی بہت ٹوٹ گئے، بہت ٹوٹ گئے، بہت ٹوٹ گئے، اللہ جی کرم فرما دیجئے، اللہ جی کرم فرما دیجئے، اللہ آئے دن ہم یتیم یتیم پھر یتیم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کبھی تو بچے یتیم ہوتے ہیں، اللہ کبھی قومیں یتیم ہوتی ہیں، اللہ جی ہمارے اسلاف کے اٹھ جانے سے ہم بار بار یتیم ہو رہے ہیں، اللہ جی رحم فرما دیجئے، اللہ جی رحم فرما دیجئے، اے اللہ جن لوگوں کے نام ہم نے اپنی زبان سے لیے ہیں، اللہ تیرے لیے تو نام بھی ضروری نہیں ہے، آپ تو سب جانتے ہیں، اللہ یقین ہے ہمارا آپ کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل چھوٹے ہیں، اللہ صبر نہیں آتا، اللہ جی میرے روحانی بیٹے کو صبر عطا فرما، اللہ اس کے معصوم بچوں کو صبر عطا فرما، اے میرے اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ اس باپ کو اتنی ہمت دے وہ بچوں کے حق میں ماں کی شفقت بھی دے سکے، پیار باپ کا پیار بھی دے سکے، اے اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرما، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، اللہ جی جو اب تک محفوظ ہے اللہ ان کو محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جو اب تک مرض سے محفوظ ہے اللہ مستقبل میں بھی محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ آج بھی بے حیائی پر ہم نے مذاکرہ کیا ہے، اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے حفاظت فرما، اللہ پاکیزگی عطا فرما، اللہ جی پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ ہم مکار ہیں، اللہ اجتماعیت میں تو بچ جاتے ہیں، تنہائیوں میں دھس جاتے ہیں، اللہ تنہائیاں پاک کر دیجئے، اللہ جی ہماری تنہائیاں پاک کر دیجئے، اللہ ہم لوگوں کے سامنے متقی بنتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ شیطان سے بدتر ہو جاتے ہیں، اللہ ہم کے نظر میں تو منافقی لکھے جائیں گے، یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے، اللہ جی حیا عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہمارے بچیوں کے دوپٹوں کی حفاظت فرما، اللہ بہت بڑی تعداد میں ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ جی روک دیجئے اس سلسلے کو، روک دیجئے اللہ جی اس سلسلے کو روک دیجئے، اللہ ہم گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دل کہہ رہا ہے ہماری ہی غلطیاں ہیں، ہم بچیوں کو باحیا نہیں بنا سکے، ہم نے فاطمہ کی حیا نہیں سنائی، ہم نے بچپن سے دوپٹے نہیں اڑائے، ہمارے لاڑ پیار نے آج ہمیں خون کے آنسو بہانے پہ مجبور کر دیا، اللہ جی آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ جی خیر فرما، الہ العالمین مانگنا نہیں آتا، اللہ بہت بے ڈھنگے انداز سے مانگتے ہیں، اللہ دھتکاریے نہیں، اللہ دھتکاریے نہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے، جتنوں نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، جزا اللہ ان محمد ما ہوا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق، آمین برحمتہ۔